اس کے باوجود بھی ماں باپ کے شان میں گستاخی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اتفاق سے ان کی والدہ ایمان نہیں لائی، مشرکہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے والد فوت ہو چکے تھے، صرف والدہ تھی، بھائی نہیں، بہن نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ بات سن کر کے جاتے تو اپنی والدہ کے پاس بیان کرتے تھے، اور کس سے بیان کرتے؟ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خلاف کچھ بات کہہ دی، ذرا توجہ سے سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف جب حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ان کی والدہ نے کچھ بات کہہ دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امی آپ کی عزت سر کے اوپر، امی آپ کی عزت سر کے اوپر، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آنچ آ جائے، آقا کے مقابلے میں میں آپ کی عزت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آقا کی شان میں آپ نے گستاخی کی۔ امی اب میں چلا، کہا کہ جاؤ بیٹا، اگر تو اس در پہ رہنا چاہتے ہو تو میرے در کو چھوڑ دو، اور اگر میرے در پہ رہنا چاہتے ہو تو اس در کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فیصلہ کر دیتے کہ نہیں، آقا کے در کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آقا نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بات اصل یہ ہے، میری ایک ماں ہے، میری ماں ہے، میرے والد نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، صرف میری ماں ہے۔ آج میں کچھ گستاخی کر دی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں ماں کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں ماں کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں، میں اپنی ماں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو دسترخوان میں بچھاتا ہوں، روٹی پکانے کی ضرورت پڑتی ہے تو روٹی میں پکاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو گھڑا میں اٹھا کر کے لاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں کو بستر بچھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بستر میں بچھاتا ہوں۔ اے میرے آقا، رات کو جب میری والدہ سوتی ہے، دروازہ بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دروازہ میں بند کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، صبح جھاڑو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جھاڑو میں لگاتا ہوں۔ اے آقا، جب آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں آپ کے در پہ رہوں گا تو اب مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آج میری ماں کو کھانے کی ضرورت پڑے گی تو کھانا کون لا کر کے دے گا، میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی کون لا کر کے دے گا، میری ماں کو بستر بچھانے کی ضرورت پڑے گی تو بستر کون بچھا دے گا، میری ماں جب رات کو سوئے گی تو میری ماں دروازہ بند کرنے کے لیے آواز دے گی تو دروازہ کون بند کرے گا۔ اے اللہ کے رسول، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، میں جانتا ہوں ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ہے۔ اے میرے آقا، میری اس پریشانی کا بداوا کہیں پر ہو سکتا ہے تو وہ رحمت دو عالم کے پاس ہو سکتا ہے۔ اے میرے آقا، آپ اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ جو ہی آقا دعا سے فارغ ہوئے، حضرت ابو ہریرہ وہاں سے نکلے اور دوڑنے لگے اپنے گھر کے طرف، تیز چل کر کے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے طرف جانے لگے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ دوڑ کیوں رہا، اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہا، دوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے، اے میرے دھرمپور سوہار کے نوجوانوں، ذرا جواب سنیے۔ کہا کہ مجھے جلدی سے جانے دو، میں دوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے آقا نے میری ماں کے ہدایت کے لیے دعا کی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں یا آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ، گھر پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی،
بیٹا انتظار کرو، بیٹا انتظار کرو، ابھی میں تیار ہو رہی ہوں۔ آواز سن کر کے حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ میری ماں نہیں بول رہی ہے، میری ماں کے لہجے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بول رہی ہے۔ چنانچہ دروازے پہ کھڑے رہے، چند منٹ کے بعد دروازہ کھولی اور کہنے لگی، دروازہ جو ہی کھولی تو بال سے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بال سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، تازہ غسل کی تھی، پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ کہا کہ بیٹے، اے میرے لخت جگر، تیرے آنے میں دیر ہوئی، آقا کی دعا پہلے پہنچ چکی، تیرے آنے میں دیر ہوئی، آقا کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں غسل کر رہی تھی، میں تیار ہو رہی تھی، اب مجھے لے کر کے چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر کے چلو، اب میں کلمہ پڑھ کر کے اور مشرف و اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے دوستو، ماں کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی۔ مقام ابوا جہاں پر حضرت آمینہ کے ساتھ آپ تھے اور حضرت ام ایمن، تین آدمی۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کو بخار لگا۔ اللہ، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ باہر ہے، امی ہیں، ابو تو پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، صرف امی ہیں اور ام ایمن ہیں۔ راستے میں بیمار ہو جاتی ہیں اور حضرت آمینہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ اپنے ننھے منھے معصوم 6 سال کے بچے محمد کو اپنے قریب بلاتی ہے اور کچھ پیار کے کلمات کہتی ہے، کچھ تسلی کے کلمات کہتی ہے، کچھ پیارے الفاظ کہتی ہے، ڈھارس دیتی ہے اور یہ کہتی ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میرے بیٹے مجھے یقین ہے کہ میرا نام رہتی دنیا تک کے زندہ رہے گا، اس لیے کہ میں نے تم جیسے طیب و طاہر بیٹے کو میں نے جنم دی ہے۔ اے میرے لخت جگر، مجھے یقین ہے کہ میرا نام رہتی دنیا تک کے میرا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ میں نے تم جیسے طیب و طاہر بیٹے کو جنم دیا ہے۔ حضرت آمینہ 6 سال کے معصوم بچے کو تسلی دیتی ہے، پیار کے کلمات کہتی ہے اور اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ام ایمن سے کہتی ہے، سنو، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میرے لخت جگر کو سرداران قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ وہیں پر جو ہے وہ قبر تیار کی جاتی ہے۔ حضرت آمینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم سے امی کی قبر کی مٹی کو درست کرتے ہیں، لپٹ کر کے قبر سے کہتے ہیں، امی جان، امی جان، اب میں گھر جاؤں گا تو میں کس کو سلام کروں گا، میں کسے جا کر کہوں گا امی السلام علیکم، اب میں کس کو جا کر کہوں گا امی السلام علیکم۔ حضرت ام ایمن آپ کی انگلی پکڑ کر اور کہتے ہیں، چلو محمد، لمبا سفر ہے، ہاتھ انگلی چھڑا کر کے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور لپٹ کر کہتے ہیں، امی، اب میں کسے جا کر کہوں السلام علیکم، السلام علیکم امی جان۔
کیا مقام ہے ماں کا. میرے آقا کی سیرت کو سنیے, میرے آقا کی زبان سے سنیے. ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, اے میرے صحابہ, میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا, میں صف پہ کھڑا رہتا اور میری ماں پردہ ہٹا کر کے, حجرے کا پردہ ہٹا کر کے, اور میری ماں آواز دیتی محمد محمد, تو میں سجدے سے سر اٹھا کر کے اور میں کہتا امی جان, میں سجدے سے سر اٹھا کر کہتا امی جان امی جان. میں نماز سے اٹھ کر کے امی کے پاس چلا جاتا. کیا مقام ہے ماں کا میرے نوجوانوں. آج ہم ماں کی قدر نہیں کرتے, آج ہم اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے. بوڑھی ماں, وہ بوڑھا باپ, اللہ اللہ جس نے بڑے پیار سے ہمیں پالا. میں کہا کرتا ہوں, ایک ماں باپ کی 8 اولاد, ایک ماں باپ کے 6 اولاد, ایک ماں باپ کے 10 اولاد. جس باپ نے تنہا اپنے 10 اولاد کی پرورش کی, وہ 10 بیٹے مل کر کے اور بڑھاپے میں ایک باپ کی پرورش نہیں کر پاتا, ایک باپ کی پرورش نہیں کر پاتا. جس بیٹے کے پیدائش پر باپ مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا, خوشی منا رہا تھا, اللہ اللہ جب وہ باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا تو وہ بیٹا گھر سے صبح نکلتا ہے, شام کو آتا ہے, باپ دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے کہ شاید بیٹا میرے پاس آئے گا, میری خیریت پوچھ لے گا. لیکن خیریت تک پوچھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. خیریت تک بوڑھے باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے باپ بیٹا تیار نہیں ہے. اے میرے نوجوانوں, اے میرے نوجوانوں, اگر باپ بوڑھا باپ ہے, اگر بوڑھی ماں ہے تو قدر کر لیجئے. بوڑھی ماں بوڑھے باپ کی خدمت کر لیجئے اور ان کی دعائیں لے لیجئے. آپ ایک ماں, کیا مقام ہے, ایک ماں اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرتی ہے اور ماں کے دل کے اندر کیا مانگتا ہے. اگر اجازت ہے تو ایک واقعہ سنا. اجازت ہے؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا, ابھی مجھے کتنی دیر بیان کرنا اور بھی سنت کرنا. اچھا 25 سال کے بعد اولاد, اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, اتنا پڑھایا کہ بیٹا SDO بن گیا. کیا بن گیا؟ SDO. اس کے بعد بیٹے نے کہا امی میری شادی کر دیجیے. کہا بیٹا رشتہ پسند کرو. رشتہ پسند کیا, نکاح کر دیا. گاؤں میں رہتا تھا, جیسے یہ سوہار دھرم پور گاؤں ہے. لے کر کے بیگم کو گاؤں میں آیا تو بیگم کہنے لگی کہ ارے اللہ کے بندے میں یہاں کیسے رہوں گی, یہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے, یہاں تو پنکھا نہیں ہے, یہاں تو AC نہیں ہے, میں کیسے رہوں گی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا بات صحیح ہے, یہ شہر کی رہنے والی گاؤں میں نہیں رہ پائے گی, کوئی بات نہیں ہے. تم کو جو سرکاری آواس ملا ہے, سرکاری رہائش جو ملی ہے, وہاں لے جا کر کے وہاں لے جا کر رکھنے لگا. ہفتے میں ایک دن اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا تھا. تو جب آتا تھا تو بیوی پوچھتی تھی کہاں جا رہے ہو, کہ امی سے ملنے. کتنی دیر میں آؤ گے؟ 1 گھنٹے میں. کبھی 2 گھنٹہ ہو جاتا, کبھی 3 گھنٹہ ہو جاتا. تو بیوی جھگڑا کرتی تھی, تم یہاں سے نکلتے ہو تو بال بچوں کا خیال نہیں رہتا ہے, بھول جاتے ہو. وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سعودی عرب سے ایک ویکینسی آئی, سعودی عرب سے. تو اس نے امی سے پوچھا امی سعودی عرب سے ایک ملازمت کی ویکینسی ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ویکینسی میں انٹرویو دوں, اگر میرا سلیکشن ہو گیا تو میں سعودی چلا جاؤں. کون ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جائے. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا. انٹرویو دیا اور سلیکشن ہو گیا. کہا امی میں جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اب تم جا رہے ہو تو تنہا مت جاؤ, اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر کے جاؤ, بیوی کو لے کر کے جاؤ. اور کہا کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے, تم جس مقام پر جا رہے ہو یہ وہ مقام مقدس ہے جہاں پر بیت اللہ شریف ہے, حرم کعبہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اور بیٹا وہیں پر